بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید۔ یہ اردو کا لیکچر جماعت ششم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی ٹیچر مسز سیرا بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے اپنی درسی کتاب میں موجود سبق یوم دفاع۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 34 کھولیں۔ صفحہ نمبر 34 پہ ہمارا سبق ہے یوم دفاع۔ صفحہ نمبر 34۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب ساتھ رکھی ہوئی ہوگی۔ اس کا صفحہ نمبر 34 کھولیں۔ اس پر موجود سبق آج ہم پڑھیں گے یوم دفاع۔ امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 34 کھول لیا ہوگا۔ سبق یوم دفاع۔ دفاع کا مطلب ہے حفاظت کرنا۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس سبق میں جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں اس کی پڑھائی کریں گے۔ ابھی میں وہ آپ کے ساتھ سامنے پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، مل کے ان مشکل الفاظ کی سب سے پہلے پڑھائی کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جری۔ جری، سرمستی، جوک در جوک، نیست و نابود، سکہ بٹھانا، امسال، امنگ۔ یہ تھے مشکل الفاظ جو ہمارے سبق کے اوپر سب سے پہلے دیے گئے ہیں۔ مشکل الفاظ سبق ہے ہمارا یوم دفاع۔ امید ہے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ جری، پہلا لفظ ہے مشکل لفظ جری۔ جری کا مطلب ہے بہادر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں جو لفظ ہے جری، اس کا مطلب ہے بہادر۔ پھر ہے سرمستی۔ سرمستی، سرمستی کے معنی ہے بے خودی۔ بے خودی۔ جوک در جوک۔ جوک در جوک جہاں جو مشکل لفظ دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے گروہ کے گروہ۔ گروہ در گروہ یا گروہ کے گروہ، گروہ در گروہ۔ نیست و نابود۔ نیست و نابود کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ نیست و نابود، ختم کر دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ سکہ بٹھانا۔ سکہ بٹھانا یعنی روب قائم کرنا، اپنے آپ کو منوا لینا، اپنے آپ کو کسی سے منوا لینا یا روب قائم کر دینا۔ اس کے بعد ہے لفظ امسال۔ امسال کے معنی ہے اس سال۔ پھر ہے امنگ۔ امنگ کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ اب آپ نے یہ جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں اس کے معنی بھی سمجھ لیے، امید ہے اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اس سبق یوم دفاع کی پڑھائی کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس سبق کی پڑھائی کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا اور اس نے اقوام
متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ ان سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ یعنی تقریب شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مخصوص کی گئی یعنی جو کہ ہماری لیے پہلے سے مختص تھیں، جہاں ہم نے بیٹھنا تھا ہم ان سیٹوں پہ بیٹھ گئے۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی، یعنی تقریب کا جو وقت مقرر کیا گیا تھا اسی وقت پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ صفحہ نمبر 34 پہ یوم دفاع جو سبق ہے اس کے پہلے صفحے کی ہم نے پڑھائی کی۔ امید ہے آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اس میں ہمیں یوم دفاع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے بزدلوں کی طرح رات کے اندھیرے پر ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا، لیکن ہماری بہادر فوج اس طرح لڑی کہ ان کے چھکے چھڑا دیے، یعنی ان کو اتنا خوف زدہ کر دیا کہ 17 روز کی جنگ کے بعد یہ بزدل بھارتی ہندوستانی گڑ گڑا کر اقوام متحدہ سے درخواست کرنے لگے کہ جنگ بند کروائی جائے۔ ابھی آگے پھر ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی الفاظ معنی۔ اب جو صفحہ ہم نے پڑھا ہے صفحہ نمبر 34، ہم نے صفحہ نمبر 34 کی پڑھائی کی ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اگلے صفحے کی پڑھائی کرتے ہیں۔ یہاں پر الفاظ معنی ہے۔ دفاع، دفاع کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ، حفاظت۔ یوم، دن، روز۔ جری، بہادر یا دلیر۔ دمک، آہٹ، بھاری چیز گرنے کی آواز یا قدموں کی آواز۔ ناظرین، دیکھنے والے۔ حیرت انگیز، حیرانی پیدا کرنے والا۔ محاذ، میدان جنگ۔ مورچہ، وہ گڑھا جو لڑائی کے لیے کھوتے ہیں۔ چھکے چھڑانا، بدحواس کر دینا۔ گڑ گڑانا، التجا کرنا، درخواست کرنا۔ ابھی آپ صفحہ نمبر 35 پہ آئیں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 35 جو کہ آپ نے پہلے سے کھولا ہوا ہے اس پہ دیکھیں۔ اب ہم اس صفحہ نمبر 35 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا، یعنی جیسے ہی فوجی جوان مارچ پاسٹ کر رہے تھے تو ساتھ میں یہ ترانے کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ کون سا ترانہ تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ اکبر،
अल्लाह अकबर। उम्मीद है ये खूबसूरत तराना आपने सुना हुआ होगा। बहुत ही खूबसूरत तराना है जो कि हमारी बहादुर फौज के लिए है। फौजी जवानों के कदमों की दमक और नगमे के पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे। यानी फौजी नौजवान जब मार्च पास्ट कर रहे थे तो उनके कदमों की जो आवाज़ आ रही थी और साथ में इस खूबसूरत नगमे की आवाज़, हमारे दिल में खुशी और सरमस्ती, यानी दिल में खुशी पैदा हो रही थी और हमारे दिल जो थे उनके कदमों और नगमे की आवाज़ के साथ साथ झूम रहे थे। मार्च पास्ट के बाद फौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गईं कि हमारे फौजी जवानों ने सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा ली और महाज पर डट कर दिखाया। उन्होंने अपनी राइफलों को खोलकर नीचे रखा और फिर सिर्फ 15 सेकंड में इनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई, गोया वो लम्हों में ही दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते हैं। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसे हैरत अंगेज मंजर था कि बेअख्तियार दाद देना पड़ी। नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दाद तहसीन दी। हवाई जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने का मंजर भी सैर अंगेज था। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करके दिखाया। एक बहादुर फौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सके। एक फौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोककर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका। एक जवान ने तो अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही। इसने 2 जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। जवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी पुश्त पर अपने दोनों पांव टिका दिए। सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने एक साथ अपनी जीपें पीछे धकेलनी शुरू कर दी, मगर मजाल है जो इस जवान के पांव में जरा भी खम आया हो। दोनों जीपें अपनी जगह खड़ी पहिए घुमाती रहीं, मगर जवान के जिस्म में खम ना ला सकी। इस सफ़ा नंबर 35 में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अपने फौजी जवानों की बहादुरी और किस तरह जल्दी से वो हर काम करते हैं कि सेकंडों में उन्होंने अपने तस्मे बंद किए, सेकंडों में उन्होंने अपनी राइफलें तैयार की कि किस तरह फुर्ती और तेजी से हमारे फौजी जवान काम करते हैं, दुश्मन के साथ लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और किस तरह उन्होंने अपनी ताकत के कारनामे दिखाए। किस तरह से चलती हुई मोटरसाइकिलें और जीपें जो एक इंजन से चलती हैं, ताकतवर चीज से, और उन्होंने अपनी ताकत से उन्हें रोक के रखा। यानी उनकी ताकत का मुजाहरा दिखाया गया कि किस तरह से बहादुर नौजवान दुश्मन की हर ताकत को रोक सकते हैं और उन दुश्मनों को का सफाया करते हैं कि वो बुखला उठते हैं, कि दुश्मन भी उनकी ताकत देखकर, हमारे पाक जरी फौज की ताकत देखकर घबरा जाता है। अब इस सफ़े में जो हमने पढ़े अल्फाज मुश्किल, उसकी हम मैनी पढ़ते हैं। दादे तहसीन देना, हौसला अफजाई करना, शाबाश देना, यानी किसी अच्छे कारनामे को देखकर उसकी तारीफ करना, उसका हौसला बढ़ाना। आगे है सहर अंगेज, जादू का असर पैदा करने वाला, यानी ऐसी चीज जिसे देखकर लगे कि क्या जादू है, कि किस तरह से, मतलब ये आम तो नहीं हो सकता, ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई जादू है। सिक्का बिठाना, रोब कायम करना, यानी अपने आप को मनवा लेना, अपना रोब, अपनी ताकत दूसरे को दिखाना कि दुश्मन भी मान जाए कि वाकई ये रोब इसमें है। दस्ता, फौज का एक हिस्सा, दस्ता के में नहीं है, फौज का एक हिस्सा।
مرد مجاہد جہاد کرنے والا آدمی، بہادر دلیر. مرد کا مطلب آدمی ہوتا ہے، مجاہد جہاد کرنے والا، اور جہاد کون لوگ کرتے ہیں؟ جو بہادر ہوتے ہیں، جو دلیر ہوتے ہیں. قومی ترانہ وہ نغمہ جو کسی قوم یا ملک کے لیے سرکاری طور پر قومی ترانہ قرار دیا گیا ہو. جوک در جوک، گروہ در گروہ. جنون سرد پڑنا، جوش ختم ہو جانا. یعنی سرد ٹھنڈا، جنون جوش، یعنی جوش جو ہے وہ ختم ہو جانا، سرد پڑ جانا. مجال ہمت، مجال کے معنی ہے ہمت، خم بل. یہ ہو گیا مشکل الفاظ کے معنی صفحہ نمبر 35 کے. ابھی آپ آگے چلیں اور صفحہ نمبر 36 کھولیں. ہمارے سبق کا آخری پیراگراف صفحہ نمبر 36 پہ ہے. صفحہ نمبر 36 اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھولیں. میں اس کی پڑھائی کرتی ہوں، ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں مل کے. سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی. خدا کے فضل سے ہم نے اپنی دفاع کے لیے بابر غوری، غزنوی، بدر اور حطف میزائل بنا رکھے ہیں. ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے. اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا. ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں. آپ بھی اس تقریب کو ضرور دیکھنے جائیں. یعنی قومی اسلحے کی آخر میں اس نمائش کی گئی اس تقریب میں، اور جو دیکھنے والی بچیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دیکھنے لکھنے کی نہیں بلکہ دیکھنے کی چیز ہے. اور اس میں جو ہماری بہادر فوج نے اپنے کارنامے دکھائے اور کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے وطن پاک پر دیکھنے والی ہر میلی آنکھ کو ہم کس طرح نکال سکتے ہیں. یعنی وطن کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، یعنی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، اس کا دنیا سے ہی خاتمہ کر دیا جائے گا. تو یہ تھا ہمارا سبق یوم دفاع، جس کی ہم نے ابھی پڑھائی کی. امید ہے آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کی ہوگی اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھے ہوں گے. اب یہ جو ہم نے آخری پیراگراف پڑھا ہے اس میں جو مشکل الفاظ تھے اس کے معنی تھے امنگ، جوش و ولولہ، اس سال تقریب پروگرام، سرمستی، بے خودی، نشے کا عالم، نیست و نابود، تباہ و برباد کرنا، میلی آنکھ سے دیکھنا، برے ارادے سے دیکھنا. ابھی صفحہ نمبر پہلے پہ جو ہم نے پہلا صفحہ پڑھا ہے یوم دفاع، صفحہ نمبر ہے 34. صفحہ نمبر 34 جس پر سبق یوم دفاع موجود ہے، ہم نے اس کی پڑھائی بھی کی ہے. اس کا دوسرا پیراگراف دیکھیں. ابھی ہم پیراگراف کی سلیس اردو کریں گے. سلیس اردو ابھی میں آپ کو کرواتی ہوں. صفحہ نمبر 35 پہ دیکھیں دوسرا پیراگراف جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یوم دفاع کی ایک تقریب. یہ پیرا پہلے میں آپ کے ساتھ سامنے پڑھتی ہوں، پھر ہم اس کی کرتے ہیں سلیس کرتے ہیں. یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے. ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے
بھجوائی جاتی ہے۔ سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ یہ پیراگراف ہے جس کی ہم نے سلیس اردو کرنی ہے، یعنی آسان اردو لکھنی ہے۔ اس پیراگراف میں جو مشکل لفظ آئے ہیں پہلے میں آپ کو اس کے معنی بتا دیتی ہوں۔ منعقد ہونا یعنی اتمام کرنا، امسال اس سال، فضا یعنی ارد گرد، فضا میں، ہوا میں، آغاز شروع، تماشائی دیکھنے والے، جوک در جوک گروہ در گروہ، مخصوص مختص۔ یہ پیراگراف ہے۔ اب ہم اس کی بعض دفعہ امتحان میں آتا ہے یا آپ کے جو پیپر ہوتے ہیں اس میں آتا ہے سوال اس طرح سے کہ درج ذیل پیراگراف کی سلیس اردو لکھیں، اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حوالہ متن بھی لکھیں کہ یہ جو پیراگراف ہے کس سبق سے لیا گیا ہے۔ تو ہم جب اگر وہ پوچھیں حوالہ متن پوچھا جائے تو اس میں حوالہ متن لکھ کے ہم لکھیں گے کہ یہ سبق جو ہے یہ پیراگراف ہماری درسی کتاب کے سبق یوم دفاع سے لیا گیا ہے، یعنی یہ پیراگراف ہماری درسی کتاب میں موجود سبق یوم دفاع سے لیا گیا۔ اگر پوچھا جائے تو ساتھ میں ہم یہ بھی لکھتے ہیں۔ اگر خالی سوال ہو کہ سلیس اردو کریں تو اس طرح سے مشکل الفاظ کے اگر آپ لکھنا چاہیں اس میں سے جو لفظ دیے گئے ہیں مشکل معنی لکھ سکتی ہیں، نہیں تو خود سمجھ کر پھر اس کی ہم آسان اردو یعنی سلیس اردو کرتے ہیں۔ تو اس پیراگراف کی سلیس اردو اس طرح سے ہوگی: 6 ستمبر 1965 کی یاد میں یوم دفاع کی ہر سال، اب سال کو معنی میں آسان میں لکھے، ہر سال ایک اہم اور شاندار تقریب برپا کی جاتی ہے، منعقد کی جاتی ہے، برپا کی جاتی ہے، اور یہ تقریب لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی روایت ہے کہ ہر سال ایک کلاس اس بڑی تقریب کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ مقررہ دن کو تمام لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ وہاں عجیب منظر تھا۔ لاؤڈ سپیکر میں ملی ترانے گائے جا رہے تھے جس سے فضا پر رونق اور پر نور نظر آتی تھی۔ تقریب کو شروع کرنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا مگر تماشائی اسٹیڈیم میں گروہ در گروہ، جوک در جوک، اس کو آسان کر کے لکھیں گے، گروہ در گروہ آ رہے تھے۔ ہر طرف مختلف رنگ بکھرے ہوئے تھے اور ہم اپنی پہلے سے مخصوص کی جانے والی سیٹوں پر بیٹھ گئیں۔ پیراگراف کو پڑھ کے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان معنی میں، آسان لفظوں میں تبدیل کر کے، اور جس طرح جب ہم معنی تبدیل کریں گے کسی لفظ کا، مشکل لفظ کا، تو وہ جو جملہ ہوگا وہ بھی اسی مناسبت سے تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری سلیس یعنی آسان اردو پیراگراف کی۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہوگی۔ ہمارا آج کا یوم دفاع جس کی ہم نے سبق یوم دفاع جس کی ہم نے پڑھائی کی مکمل ہوا۔ اگلی لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ اب گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے ہم نے کیا ہے جس کی سلیس کی ہے اس کو آپ اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔